اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، مومن بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں اور بزرگوں، الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بٹھایا ہے کہ چند ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو گوش گزار کروں، جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوگا۔ جب قرآن حکیم کی تلاوت آپ کریں گے اور جو آپ پر بہت زیادہ لازم ہے، یعنی ہر مومن عورت اور مرد پر لازم ہے کہ وہ کم از کم ایک سپارہ نہیں تو آدھا نہیں تو کم از کم پاؤ سپارہ، یعنی پاؤ سپارہ یا ایک رکوع بھی اگر وہ پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب کہ سب کی آنکھیں بہت زیادہ دہشتناک ہوں گی، بہت برا حال ہوگا، اس طرح لوگ جھوم رہے ہوں گے، نشے میں ہوں گے، نہ انہوں نے شراب پی ہوگی، نہ انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوگا، لیکن ان کی آنکھوں سے محسوس ہوگا جیسے یہ بہت زیادہ نشہ کیے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو وہ دہشت سے بہت پریشان ہوں گے، برا حال ہوگا، اور ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اس وقت یہی قرآن جو آپ نے پڑھا ہوگا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ قرآن حکیم آپ کی اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا۔ میں آپ کو آج جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی مفید ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور سب بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ آپ پوچھیں گے وہ کون سی ایسی مفید بات ہے؟ وہ مفید بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ایک نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، رب ذوالجلال والاکرام نے، کہ آپ کی امت نے، کہ آپ کی ملت نے جیسی میری قدر کرنا چاہیے تھی ایسی قدر نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہوگا میرے دوستوں اور بھائیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز اس کی دست قدرت میں ہے، تمام کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ وہ ہم کو عطا کرتا ہے، پاک چیزیں عطا کرتا ہے، ہر چیز اس نے عطا کی، ہر معاملات میں ہماری مدد فرمائی، اور ہم کو دین مبین دیا، ہم کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور ہم اللہ رب العزت کے معاملات میں اپنے آپ کو اتنا دنیاوی معاملات میں پھنس کر بھول جاتے ہیں۔ ہم کو وقت پر نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم اللہ کے قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے طاقوں میں اور جزدانوں میں، تو اس سے نہ ہم کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ اس کو، پھر جب ہم خود تعلیم حاصل نہیں کرتے تو پھر ہماری اولادیں، ہمارے آنے والی نسلیں کیسے تعلیم حاصل کریں گی، کیسے اس سے گائیڈ لائن لیں گی، کس طرح ان کی زندگی گزرے گی؟ پھر لازم اور لامحالہ ان کی زندگی کچھ اس طرح گزرے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو کچھ اس قسم کی فروعی چیزیں، کھیل اور کود کی چیزیں، لہو و لعب کی چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، جس سے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، نہ معاشرے میں کوئی اچھا مقام بناتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، یعنی وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف دہ آپ کے لیے ہوتے ہیں، یعنی آپ ماں باپ یا ہم ماں باپ کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں، ہمارے قوا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی جو حرکتیں ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں، اس سے جو آپ کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زندگی میں بھی ہماری زندگی بہت اجیرن اور بہت دکھ اور تکلیف میں گزرتی ہے۔ ایک طرف تو ہم خود اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ اب ہمارا وقت قریب آ گیا ہے، ہم مرنے والے ہیں اور ہم اللہ کے یہاں جائیں گے، تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ اور دوسری طرف یہ اولادیں ہم کو تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں اور دکھ دیتی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ابھی بہت سا وقت باقی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی عطا کی ہے تو اپنے بچوں کو قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھاؤ،
اور ان کو سمجھاؤ اور ان کو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کو اور ہم سب کو ہدایت عطا کرے گا اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کی دعا ہے کہ یا اللہ، یا کریم و پروردگار عالم، یا ذوالجلال والاکرام، آپ کائنات خالق مالک ہیں، تمام تعریفیں صرف آپ کے لیے، نہیں ہے کوئی معبود آپ کے سوا، تو آپ ہم پر اے اللہ رہنمائی فرمائیے، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے اور ہم کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھو میرے دوستو اور بھائیو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔